السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 16 اور پہلے پارے کا آخری رکوع دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت قریب آئی یعقوب علیہ السلام کے موت، اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، تو ان کے بیٹوں نے کہا، نعبدو، کہ ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے رب کی، و الہ آبائکا، اور تیرے باپ دادوں کے رب کی، ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیلا، اور اسماعیل کے، و اسحاقا، اور اسحاق کے، ان سب کے معبودوں کی ہم عبادت کریں گے، ان سب کے رب کی ہم عبادت کریں گے، الہ واحدہ، کیونکہ وہی ایک معبود ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی تھی کہ تم ایک سیدھے دین کی پیروی کرنا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر یہی کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے یہی بات کہی تھی کہ اے ہمارے پیارے والد، ہم آپ کے بعد آپ کے اور آپ کے آبا اجداد کے پیارے دین کی ہی عبادت کریں گے، اور ہم سب جو ہیں اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر جو ہے وہ پیغمبروں کو بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے یہ بات صرف پیغمبر کے لیے خاص نہیں بلکہ سب کے لیے ہے کہ سب کو اپنی دنیا سے جاتے وقت یا اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اچھے کاموں کی وصیت کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی اور سبھی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جس کو وہ اصلی دولت سمجھتے تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو اسی چیز کی وصیت کی، یعنی انبیاء اکرام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے سب سے اچھی دولت مذہب اسلام کو سمجھا، تو انہوں نے یہی کہا کہ اے میرے بیٹو، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان کے بیٹوں نے یہی کہا کہ ہم آپ کے دین کی عبادت کریں گے۔ تو آج کل کے والدین کو بھی یہی چاہیے کہ ان کے نزدیک جو سب سے بہترین دولت یعنی دولت اسلام ہے، تو اس کی ہی اپنے بیٹوں کو وصیت کریں اور اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دین اسلام کی اہمیت بتائیں۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تلکا امتن قد خلت، وہ تو ایک جماعت تھی جو کہ گزر گئی، یعنی ہم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں تو وہ تو ایک جماعتیں تھیں تو وہ گزر گئیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے واسطے وہی ہے جو تم نے کیا، یعنی جو ہم کریں گے ہمارے نامہ اعمال میں وہی لکھا جائے گا۔ وہ پہلی امتیں تھیں جو کہ گزر گئیں، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا ان کے کاموں کے بارے میں، یعنی ہم سے پہلی امتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا بلکہ ہم لوگوں کو جو ہے اپنے نامہ اعمال میں نیک اعمال بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں ہی معلوم کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وقالو، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے، کونو ہودن او نصارا، کہ تم ہو جاؤ یہودی او نصارا، یا پھر نصارا ہو جاؤ، تہتدو، تو تم سب کے سب کیا ہے، ہدایت پا لوگے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمان مذہب اسلام کو اختیار کر رہے تھے تو اس وقت یہودی اور نصارہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم راہ راست کو نہیں پا سکتے مگر یہ کہ اس وقت جبکہ تم یہودی یا پھر نصارہ ہو جاؤ تو تم سیدھے دین کو پا لوگے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی قل ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دو، قل کے معنی ہے کہ کہہ دو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے جو ہے ملت ابراہیمی کو اپنایا ہے جو کہ سیدھا دین ہے،
اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کے میسج کو سمجھنے والا بنائے، کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پیغمبروں کی باتیں بیان کر کے ان کے واقعات کو سنا کر ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات، اس کا ترجمہ اور تشریح لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔